اس وقت مسلمان اجتماعی طور پر دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو خسارے میں پا رہا ہے. اس کو دونوں اعتبار سے اپنے خسارے کا احساس تو ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں خسارہ اغیار کی وجہ سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں خسارہ اغیار کی وجہ سے ہے. دونوں کو، دینداروں کو بھی دنیا داروں کو بھی، دونوں کو اپنے خسارے کا احساس ہے. لیکن اجتماعی طور پر مسلمان اس بات کو بھول گیا کہ خسارے سے بچنے کی ہر زمانے میں کیا شرط ہے اور خسارے سے بچنے کا کیا ضابطہ ہے اور کیا راستہ ہے. اس کو مسلمان اجتماعی طور پر بھول گیا ہے. جس چیز کو اللہ تعالی نے قسم کھا کر کہا ہے، جس کو اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے اس آیت میں کہ قسم بھی اللہ نے زمانے کی کھائی ہے. حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی، لیکن جہاں انسان کے خسارے کو بیان کرنا تھا وہاں اللہ تعالی نے جو قسم کھائی ہے وہ زمانے کی قسم کھائی کہ قیامت تک ہر زمانے میں، قیامت تک ہر زمانے میں انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا جب تک چار کام نہ کرے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں خسارے سے بچنے کے صرف دو سبب ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ خسارے سے بچنے کے دو ہی سبب ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جتنا اہم اور ضروری دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شرط اور ضروری ہیں، اتنا ہی دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا یہ بھی خسارے سے بچنے کے لیے شرط اور لازم ہے. اس لیے اسباب نجات دو نہیں ہیں، اسباب نجات دو نہیں بلکہ اسباب نجات چار ہیں. اسباب نجات چار ہیں. اسباب نجات دو نہیں، اسباب نجات چار ہیں. ایمان لانا، اعمال صالحہ اپنی ذات سے کرنا، دوسروں کو ایمان پر اعمال صالحہ پر آمادہ کرتے رہنا، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرتے رہنا. یہ چار کام ہوئے ہیں خسارے سے نجات کے لیے. ورنہ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں رہے گی. امت نے ان دو کاموں کو کیوں چھوڑا؟ تواصی بالحق تواصی بالصبر. دوسروں کو ایمان پر اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا، یا دوسروں کو تواصی بالحق کا مطلب ہے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. یہ دو کام مسلمان نے کیوں چھوڑے؟ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کاموں پر اللہ تعالی کی طرف سے جتنے مدد کے وعدے تھے وہ سارے مدد کے وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اللہ اکبر. دعوت اللہ سے بڑھ کر، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے غیبی مددوں کے نازل ہونے کا کوئی اور سبب نہیں ہے. عبادات بھی اگر کامل درجے کو پہنچ جائیں تو وہ اتنا جلدی اللہ کی مدد نہیں لا سکتی. عبادات بھی اگر کامل درجے کو پہنچ جائیں وہ اتنا جلدی اللہ کی مدد نہیں لا سکتی جتنا جلدی اللہ تعالی کی مدد دعوت پر آ جاتی ہے. جتنی جلدی اللہ کی مدد دعوت پر آ جاتی ہے، کامل عبادات بھی اتنی جلدی مدد نہیں لا سکتی. کامل عبادات بھی اتنی جلدی مدد نہیں لا سکتی جتنی جلدی مدد دعوت پر آ جاتی ہے. یہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ہم نے ابھی تک اس نظر سے قرآن حدیث کو دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی کی نصرت کے آنے میں جتنا بڑا سبب اور جلدی مدد کو لانے والا سبب دعوت اللہ ہے، اتنا بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے. امت نے یہ کیوں چھوڑا؟ ایک بات تو یہ پیدا ہو گئی لوگوں میں کہ بھئی پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو. اس لیے کہ جس چیز پر تم عمل نہیں کرتے
تم اس چیز پر کی دعوت دینے کے قابل نہیں ہو، یہ انتہائی غلط اور حدیث اور قرآن کے خلاف خیال ہے۔ یہ ایک غلط خیال پیدا ہو گیا کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی یوں کہے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے روزہ مستقل فریضہ ہے، نماز مستقل فریضہ ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے اس کو کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ روزہ بھی نہ رکھے؟ بھئی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ بھئی میں تو اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہ نہیں بھائی، نماز کا پڑھنا مستقل فریضہ، روزہ رکھنا مستقل فریضہ۔ امت نے اس لیے بھی دعوت دینی چھوڑ دی کہ ابھی ہم عمل والے نہیں ہیں، جب ہم عمل والے بن جائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیچارے قرآن کی آیتوں کے ترجمے کرتے ہیں، شرح نزول نہیں سوچتے کیا ہے، کہہ دیتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ ہاں توبہ 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 توبہ، یہ تو مطلب ہرگز نہیں تھا، یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا۔ اس مطلب کا تو دور سے بھی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو، پہلے خود کرو پھر دوسروں کو کہو۔ یہ تو آیت سے اس آیت کا مطلب تو دور تک بھی یہ نہیں ہے، بلکہ نبی سے قتال کا کہ حکم کے نازل کرانے کا تقاضا کیا کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے قتال کا حکم نازل کرا دیجئے، ہم قتال کریں گے، ہم قتال کریں گے۔ آپ اللہ سے کہہ کر قتال کا حکم نازل کرا دیجئے، ہم قتال کریں گے۔ اللہ تعالی نے جب حکم نازل کیا تو یہ قتال سے بیٹھ گئے، قتال سے بیٹھ گئے۔ جب تک حکم نہیں آیا تھا تو کہتے تھے حکم نازل کرائیے ہم قتال کریں گے، جب حکم آیا تو قتال سے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ان کو، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تم پہلے قتال کا حکم آنے سے پہلے کہہ کیوں رہے تھے جو اب اس کو کرتے نہیں ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ جا کے سننی پڑے گی بہت۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم اس کام کو کرنے کے لیے پہلے کہہ کیوں رہے تھے جب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب تھا آیت کا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ساری آیت بتلا رہی ہے کہ اس آیت کا دور تک بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو دعوت دینے کے قابل نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ تم جس فرض پر، جس حکم پر خود عمل نہیں کر رہے ہو اس کی بھی دوسروں کو دعوت دو، اور جس منکر کو تم خود کر رہے ہو اس منکر سے بھی دوسروں کو روکو۔ جس منکر میں آدمی خود مبتلا ہے اس سے بھی دوسروں کو روکے، اور جس معروف کو آدمی خود نہیں کر رہا ہے اس پر بھی دوسروں کو آمادہ کرے۔ اس کا فائدہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اس منکر کرنے والے کے دل میں اس منکر کی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اس معروفات کی طرف دعوت دینے والے کے اندر اس نیکی کے کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ امت نے یہ سوچ کر دعوت کو چھوڑا ہے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ خسارے سے بچنے کے اسباب یہ 4 ہیں، ورنہ امت دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے اور غیبی مددوں سے امت محروم کر دی جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں احادیث میں، دعا کی قبولیت اور وحی کی برکات اور غیبی نصرتیں، امت ان سے محروم کر دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت اللہ یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، بلکہ جو شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے لیکن دوسروں کو دین پر آمادہ نہیں کرتا، اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے مگر دوسروں کو دین پر آمادہ نہیں کرتا، لکھا ہے علماء نے
کہ اگر دوسروں کو دین پر آمادہ نہیں کرتا تو اس کے ایمان کی تکمیل نہ ہوگی، اس کے ایمان کی تکمیل نہ ہوگی۔ حالانکہ سارے وعدوں کا پورا ہونا اور سارے حکموں کا بندے کی طرف سے پورا ہونا وہ ایمان کے کمال پر ہے، وہ ایمان کے کمال پر ہے۔ جتنا ایمان میں کمال ہوگا اتنا اعمال میں کمال ہوگا، جتنا ایمان میں کمال ہوگا اتنا اعمال میں کمال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل اپنی ذات سے صرف انفراد اعمال کرنے میں ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اپنی ذات سے سارے اعمال کر لینا اور اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہنا اور اپنی ہی ذات کی تربیت میں اور اپنی ذات کی نگرانی میں لگے رہنا اور دوسروں کو ان کا حال پر چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جب تک یہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے فریضے کو پورا نہ کرے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کسی بھی راستے سے امر معروف کرنے کو اور کسی بھی راستے سے منکر سے روک لینے کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ متعین ہے، اس طرح آپ کے دعوت کا طریقہ بھی متعین ہے۔ امر معروف نہی منکر، اسے کسی بھی ذریعے سے کر لینا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے اور اسے کسی بھی طرح سے کر لینا یہ اس فریضے کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ معذور آدمی اگر نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، اگر نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا یہ عذر اس وقت تک ہے جب تک یہ معذور ہے۔ جیسے ہی اس کا یہ عذر ختم ہو جائے گا اس کے ذمہ قیام فرض ہو جائے گا، ذمہ قیام فرض ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ سہولت ہے لہذا قیام چھوڑ دوں، کہ نہیں، جو قیام پر قادر نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ قیام فرض ہے۔ جیسے ہی یہ عذر ختم ہوگا قیام فرض ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا، یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسے نماز پڑھ لو۔ جس طرح نماز کا طریقہ متعین ہے ایسے ہی دعوت اللہ کا ایک طریقہ متعین ہے۔ امر معروف اور نہی منکر اس کی ایک عملی محنت ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر یہ دونوں کام اپنی ذات سے انجام دینا، یہ دونوں کام اپنی ذات سے خود انجام دینا یہی اصل ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر یہ دونوں کام اپنی ذات سے انجام دینا، یہ دونوں کام اپنی ذات سے خود انجام دینا یہی اصل ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ امر معروف نہی منکر یہ اپنی ذات سے خود انجام دینا یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔